سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوات پر محمد وآل محمد. قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیہ کریمہ ہے. تاخیر ہو گئی تھوڑا مجلس میں، انشاءاللہ میں تھوڑا مختصر وقت میں، لیکن یہ ضروری بحث جو رہ گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کا ماجرا جو ہوا، جو تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، ظاہری طور پر تو ایک صلح ہوئی تھی صرف، لیکن حقیقی طور پر صلح حدیبیہ سے ایک بہت بڑا بنیادی فرق آیا تھا اور بہت زیادہ اثر ہوا تھا. تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور یہ خود بہت ہی اہم بحث کرنا اور مطالعہ کرنا اور ریسرچ کرنے کا مقام ہے کہ انسان تاریخ کے ایسے اہم پہلو پر جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، اس پر جو ہے بحث کرے، اس پر مطالعہ کرے، اس پہ فکر کرے. پوری تاریخ میں ایسے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جس سے تاریخ تبدیل ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے آگے تاریخ کے رخ کو اچھائیوں کی طرف موڑ دیا، کچھ لوگوں نے آگے برائیوں کی طرف موڑ دیا، بدل دیا. بعض انقلابات آئے جس کا اثر تاریخ پہ بہت برا پڑا، بعض انقلابات ایسے ہیں جس کا اثر تاریخ پہ بہت اچھا پڑا. تو یہ خود ایک بہت ہی اہم مطالعے کا سبجیکٹ ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے ہسٹری یوں بھی بہت ہی دلچسپ سبجیکٹ ہوتا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ ابھی تو صرف بڑی مشکل سے کوئی پیدا ہوتا ہوگا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہسٹری پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ڈرتے ہیں، جلدی ہسٹری والا سبجیکٹ نہیں لیتے، ان کو اتنے سارے نام یاد کرنے پڑتے ہیں، الٹے سیدھے نام، وہ یاد نہیں ہوتے. ڈیٹس سے یاد کرنی پڑتی ہیں، سن یاد کرنا پڑتا ہے، وہ یاد نہیں ہوتا. جن جگہوں پہ جو واقعہ ہوا ان جگہوں کے نام بھی بہت ساری جگہوں میں عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں ہوتے. اس لیے ہسٹری پڑھنا لوگ جلدی پسند نہیں کرتے. یہ تینوں چیزیں امتحان کے لحاظ سے اہم ہیں، جو امتحان میں لکھنا پڑے گا کس نے یہ کام کیا، کہاں پر کیا، کس زمانے میں کیا. لیکن ہسٹری کے اعتبار سے کوئی اتنا اہم نہیں ہے. یعنی اصل سبجیکٹ کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ انسان کو معلوم ہو، اور معلوم ہو تو اچھا بھی ہے. لیکن وہ ہسٹری جو انسان کو عقل مند بناتی ہے، اور جو ہسٹری واقعی انسان کو عقل مند بناتی ہے، اس میں ڈیٹس وغیرہ کا اتنا اہم رول نہیں ہوتا. وہ اصل واقعے کا رول ہوتا ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا، اور واقعہ آسانی سے انسان کو یاد ہو جاتا ہے، واقعے میں اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو ان رکاوٹوں کی بنیاد پر لوگ جلدی ہسٹری پڑھتے ہی نہیں. البتہ تاریخوں کا اگر صحیح تاریخ یاد رہتی ہے یا کم سے کم سن یاد رہتا ہے تو دوسرے واقعے سے ان کا ربط دینا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اہم ہوتا ہے. خیر، یہ ہماری بحث نہیں. ابھی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں رسول اللہ سے پہلے بھی، اس نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا، بالکل بدل دیا. جیسے جناب ابراہیم نے تاریخ کے رخ کو بدلا ہے.
ابراہیم ایک عظیم نبی ہے، 3 بڑے مذہب کے سردار ہیں ابراہیم، یہودیت کے، کرسچینٹی کے اور اسلام کے، رخ بدلا ہے، عظیم کردار ادا کیا جناب ابراہیم نے۔ تو یہ صرف آ کر چند واقعات کی حد تک، یا کہ عید قربان کے دن 2 واقعہ بیان کر دیا جائے گا سن لیں گے، اس حد تک کافی نہیں ہے۔ ایسے عظیم انسانوں کے بارے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے نا۔ یا رسول اللہ کے بعد بعض ایسے واقعات آئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے رخ کو بالکل بدلا ہے، اس پر زیادہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہم مسائل ہیں، ہر طرف سے دیکھنا اہم ہے۔ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے رخ کو بہت زیادہ بدل دیا ہے۔ جہاں پوری دنیا نے طے کر لیا تھا کہ دین کے نام پہ اب تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، فقط چند ثواب، دین کا تعلق فقط انسان کی ذاتی اور انڈیویجول زندگی سے ہے، اپنا جائیں نماز دعا عبادت کریں، چرچ میں جائیں، یہاں وہاں جہاں مندر میں جائیں اور گرجا خانوں میں جائیں اور مسجدوں میں جائیں اور چند عبادت کریں، اپنے دل کو سکون میں، اور کچھ ثواب ملنا ہو تو مل جائے، وہ بھی ہر جگہ کہاں ملتا ہے، جہاں ملے۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو انسان کی اور سماج کی ضرورت بنا کے پیش کیا۔ یہ بہت ہی عظیم کردار تھا۔ دین کی حکومت لے کے آئے، دین کی بنیاد پر دنیا کو نیا نظام حکومت دیا۔ اصل حکومت کی سوچ ہی بدل دی، سوچ ہی بدل دی اس حکومت کی بنیاد پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہو پایا، 100% اتنی آسانی سے ممکن بھی نہیں ہے، 100% کی کوشش رسول اللہ کی بھی تھی، لیکن لوگ تیار نہیں تھے۔ 100% کی کوشش، 100% سمجھ رہے ہیں نا، یعنی 100% عادلانہ نظام قائم کرنا، یہ رسول اللہ کی بھی کوشش تھی، یہ امیر المومنین کی بھی کوشش تھی۔ امیر المومنین کو اسی لیے قتل کر دیا گیا کہ امیر المومنین عدالت چاہتے تھے اور دوسرے لوگ عدالت کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ابھی بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اہم مسئلہ ہے کہ تاریخ کا رخ بدل گیا۔ جہاں لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کے نام پہ کوئی اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، دین کے نام پر اتنا بڑا نمونہ پیش کیا کہ صرف حکومت ہی کا نمونہ نہیں بلکہ باطل طاقتوں کو سرنگوں کر دیا، جھکا دیا۔ دین کو عزت عطا ہوئی، صرف شیعت کو نہیں بلکہ اسلام کو عزت عطا ہوئی، صرف اسلام کو نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی اپنا سر بلند کر لیا کہ نہیں، ہم لوگ تو مایوس ہو گئے تھے، کرسچینٹی مایوس ہو گئی تھی اور لوگ مایوس ہو گئے تھے، یعنی دین کا کوئی رول ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو تاریخ کے رخ کو بدل دے، اس پر انسان زیادہ غور سے گہرائی کے ساتھ اس کو سوچے، گہرائی سے ہر ان چیز کو سوچنا چاہیے، لیکن خاص کر تاریخ کے ایسے مسائل کو اور دینی مسائل کو انسان گہرائی سے سمجھے۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم گہرائی سے سننا نہیں چاہتے، تو ممبر پر آنے والے گہرائی سے بیان بھی نہیں کرتے۔ آپ اگر گہرائی کی باتیں سننا، گہرائی سمجھ رہے ہیں نا، اگر آپ گہرائی سے مطالب کو سننے کی عادت کریں گے تو ممبر پر آنے والے بھی تھوڑا گہرائی کی باتیں بیان کریں گے۔ یہ آپ کو بھی ایسا مجلس میں ایسا ہوتا ہے نا جیسے یہاں سمندر کے کنارے لے جا کے اوپر ٹہلا کے چلے آئے ہیں، کیا نریمن پوائنٹ، کیا نام اس پوائنٹ کے، کچھ اور ہے نہیں، تو بامبے کا ہے۔ ہاں جی ہاں، بہت مشہور ہے یہ، بہرحال نہیں بیٹا بس شکریہ۔ اوپر جا کے ٹہل کے آنا وہ بھی اچھا ہے، لیکن جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے اس کو جو ہے وہاں سے موتی ملتی ہے، موگے ملتے ہیں، کم سے کم مچھلی مل جاتی ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں تو کچھ بھی لے کے نہیں آتے، خالی ہاتھ آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ دین کا کام کرنے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے آتے، خالی ہاتھ آتے ہیں، صرف تھوڑے سے ثواب واب مل جاتے ہیں، اس کا بھی ثواب کا کچھ بھروسہ نہیں کہ یہ کام آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا ہے، چونکہ شرط اس کی میں نے پہلے مجلس میں بیان کی کہ اگر تقویٰ نہیں ہے تو کوئی بھی ثواب کام آنے والا نہیں۔ اللہ تقویٰ کے سوا کسی چیز کو کچھ قبول ہی نہیں کرتا، کتنا بھی کر لیں، کرتے رہیں۔ شرط یہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو تقویٰ کے ساتھ فرش اعضاء پہ آئیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ تقویٰ کے ساتھ ممبر پر آئیں تو یہ بولنا بھی قیمتی ہو جائے گا، تقویٰ کے بغیر آئیں تو کتنا بھی چیختے چلاتے رہیں، کوئی بھی قیمت نہیں۔
ہے نا، یہ قانون ہے. لیکن گہرائی سے کسی چیز کو اگر سمجھیں تو وہاں سے بہت ہی اہم چیزیں نکلتی ہیں. جیسے سمندر کی گہرائیوں میں زمین پر جتنی موجودات ہیں اس کے 3 گنا زیادہ موجودات زمین سمندر میں ہیں، لیکن اوپر نہیں ہے. گہرائیوں میں اوپر تو کچھ نہیں ملے گا، خالی لہریں ملیں گی اور وہ صدف ملے گا، جو خالی صدف ملے گا، اس کے اندر موتی بھی نہیں ہوگی. موتی کے لیے سمندر میں جانا پڑتا ہے. صدف مل جائے گا، صدف لا کے بچے کھیل لیں تھوڑا دیر، پھر پھینک دیں گے کوڑے میں. تو بہت سارا ہمارا دین بھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو لیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، اب ہوا کر لیتے ہیں، پھر جاؤ ختم، کچھ نہیں رہ جاتا. لیکن اگر دین کو انسان گہرائی سے سمجھتا ہے تو اس گہرائی کے نتیجے میں انسان کی زندگی بنتی ہے، انسان بنتے ہیں، کردار بنتا ہے. قاسم سلیمانی بنتے ہیں، محسن حججی بنتے ہیں، شہید مطہری بنتے ہیں، امام خمینی بنتے ہیں، حسن نصر اللہ بنتے ہیں. کب؟ جب دین کو گہرائی سمجھا جائے. مراجع ہمارے دین کو جنہوں نے گہرائی سمجھا ہوا ہے. بعض لوگ ہیں جنہوں نے صرف ایک پہلو کو گہرائی سمجھا ہے تو وہ بھی کچھ زیادہ نہیں کر پاتے، صرف فتوے دیتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے دین سے گہرائی سمجھا ہے تو ایک فتوے کے نتیجے میں داعش کی شکست ہو جاتی ہے، چونکہ وہ بولتے ہیں. دوسرے لوگ ممکن ہے نہ بولیں. جنہوں نے صرف فقہ کو گہرائی سمجھا ہے وہ صرف جو ہے بتائیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو ہی. لیکن جنہوں نے دین کو گہرائی سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ظالم آیا ہے تو ظالم کا مقابلہ کیسے کرنا، سب کو کس طرح متحد ہونا ہے. تو وہ جو بالکل بارڈروں کے قریب آ گئے تھے، نجف و کربلا سے کی سرحدوں تک آ گئے تھے، ان کو شکست دی جاتی ہے. کیسے؟ ایک ایسے حکم کے ذریعے، ایک ایسے فتوے کے ذریعے سے جو دین کو گہرائی سمجھے ہوں. اور یہ رابطہ ہوتا ہے. رہبر انقلاب میں نے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کس طرح رہبر انقلاب کا ڈیلیگیشن آیت اللہ سیستانی کے پاس گیا. ابھی تو لوگ لڑانے کی فکر میں ہوتے ہیں، مراجع کو لڑا دیتے ہیں، آپس میں لڑتے لڑتے دل نہیں بھرتا، پھر مراجع کو لڑانا شروع کر دیتے ہیں. مراجع میں لڑائی نہیں ہوتی، جو لڑائی کر رہا ہے وہ مرجع ہی نہیں ہے. ابھی بعض لوگ ایسے ہیں جھوٹے مرجع، فیک مرجع، جو ہر چیز کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف، اتحاد اسلامی کے خلاف. وہ ان کو وہ جھوٹے مرجع ہیں. لیکن جو واقعاً مرجع ہیں ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. تو میں نے یہ خود سنا ہے کہ کس طرح پورا ڈیلیگیشن گیا آیت اللہ سیستانی کے پاس. خدا حفاظت فرمائے. اس عمر زیادہ ہے، بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس عظیم مرجع کا انتقال ہو تو لوگوں کا رخ موڑ دے اپنے فیک مرجع کی طرف. کیلنڈروں سے پورا اعلان کیا گیا ہے، تصویروں والے مرجع، کیلنڈروں والے مرجع اور تصویروں والے مرجع. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کون؟ ہاں جی ہاں، صادق شیرازی. یہ تصویروں والے مرجع ہیں، یہ علم والے مرجع نہیں ہیں. مجھے تعجب ہوا، 5-6 سال پہلے میں گزر رہا تھا قم میں سے، ایک گلی میں سے، تو دفتر تھا، انہی کا دفتر تھا، جو مرجع کیلنڈروں والے مرجع کا دفتر تھا. تو میں اندر چلا گیا کہ دیکھیں اصل مسئلہ ہے کیا اندر. تو دیکھا پوری دیواریں بھری پڑی ہیں تصویروں سے. ہم نے کہا یہ صرف باہری تصویریں نہیں بٹ رہی ہیں، اندر بھی سب تصویریں ہی تصویریں. اب ایسا مرجع کہ جو دن سب کے ساتھ تصویر لگا رکھی ہے، لوگوں کی تصویروں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، پوری دیواریں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، جس طرف نگاہ اٹھے. کچھ کتابیں تھیں، وہ بھی کتابیں ایسی تالیف تھیں، اور ہر طرف تصویریں. کس کے ساتھ؟ فلاں ذاکر کے ساتھ تصویر، فلاں روضہ خان کے ساتھ تصویر، فلاں نوحہ پڑھنے والے کے ساتھ تصویر. اب نوحہ خان جا کے کسی مرجع کی تصویر اپنے گھر میں لگائے، وہ تو اچھا لگتا ہے کہ میری تصویر اس کے ساتھ ہے. یہ مرجع لگا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اچھا لگے. نوحہ خان خوش ہو جائے گا، آ کے دیکھے گا میری تصویر لگی ہوئی، بس میری تقلید کر لے گا. یہ خوش کرنے والی تقلید اچھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پر غلطی ہے، بنیاد ہی غلط ہے عزیزو. میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں، اور ضرورت پڑے گی تو اور بھی وضاحت کریں گے. آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، ان کی عمر بھی 91 سال ہے، 91 سال زیادہ عمر ہے. خدا حفاظت فرمائے. تو ڈیلیگیشن گیا رہبر انقلاب کی طرف سے آیت اللہ سیستانی کے پاس، تاکہ
داعش کے مقابل میں جو فتویٰ دیا جائے وہ رہبر کی طرف سے نہیں دیا جائے، آیت اللہ سیستانی کی طرف سے دیا جائے. اس کے کئی اثرات تھے. اگر رہبر کی طرف سے دیا جاتا تو ممکن ہے عراق کے سارے لوگ اتنی جلدی تیار نہ ہوتے، کیونکہ عراق میں مقلدین سب آیت اللہ سیستانی کے زیادہ ہیں. ایک مسئلہ یہ تھا کہ اثر زیادہ ہو. عراق میں ہے تو عراق میں جو مرجع ہے اس کی زبان سے فتویٰ ہو، اور جو ایک مرجع کا فتویٰ وہی دوسرے کا بھی فتویٰ ہے. جو آیت اللہ سیستانی کا ہے وہی رہبر، ڈیلیگیشن گیا باقاعدہ، ہے نا. دو وجہوں سے. ایک وجہ یہ کہ اثر زیادہ ہوگا، عراق کے لوگ آمادہ زیادہ ہوں گے، عراق کے لوگ داعش کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے، سب مل کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ کھڑے ہو گئے، الحمدللہ کھڑے ہو گئے. بہت عظیم کارنامہ یہ انجام پایا. یہ تاریخ کا عظیم کارنامہ ہے عزیزو. ورنہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آج حسرتیں کرتے رہتے، صرف حسرتیں کرتے کہ اے کاش کہ ہمیں امام حسین کی زیارت مل جائے. ملتی نہیں. شاید روزے بھی نہیں رہ جاتے کہ آپ جا کے زیارت کریں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یوں نہیں ہے روزے بچے ہوئے ہیں. اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. اس کے لیے ہمارے علماء نے، مراجع نے بڑے فیصلے کیے ہیں، بڑا حکم دیا ہے، بڑے فتوے دیے ہیں. یہ عظیم رول ہے. اب شاید ہم ابھی سمجھ بھی نہ پائیں کہ کیا ہوتا. یہ کردار ہے، عظیم کردار. لہذا دوسرا بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ فتویٰ نجف ہی سے دیا جائے، اس لیے کہ جب نجف میں ایک مرجع بیٹھا ہے اور ایران سے اگر فتویٰ دیا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں ایک مرجع کی ہلکی سی ذرا سے بھی کمی محسوس ہو. یہ اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک رہبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایک عظیم مرجع کے ساتھ لوگ یہ کہیں گے یار یہاں کیوں نہیں فتویٰ دیا، وہاں سے کیوں فتویٰ ہے. نہیں، تو جب اس عراق میں، سرزمین عراق میں ایک مرجع ہے تو اس کی زبان سے یہ فتویٰ ہے. اور وہ فتویٰ ہوا، اس کے اتنے عظیم اثرات. یہ بھی تاریخ کا ایک موڑ ہے. یہ بھی تاریخ کا بڑا موڑ ہے کہ جس طرح سے امریکہ، اسرائیل، یورپین ممالک، آل سعود، قطر، آل نہیان، UAE، ان سب نے مل کر جو پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ کو آ کر کچھ جوانوں نے ناکام کر دیا. ایک سپہ سالار کی سرپرستی میں جس کا نام تھا قاسم سلیمانی، اور ایک مرجع کے فتوے پر، اور ایک رہبر کے ماتحت. یہ بہت بڑی ناکامی. اس ناکامی کو سمجھنے کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. اس وقت جب بشار اسد اپنے سارے سامان سمیٹ رہا تھا کہ کس وقت نکلنا ہے، بس نکلنے کی تیاری، اس وقت قاسم سلیمانی وہاں پہنچے تھے جہاں جان کو خطرہ تھا، جہاں ہم سب لوگوں نے زیارت کرنا بھی چھوڑ دی تھی کہ نہیں زیارت کرنے نہیں جائیں گے، وہاں کیسے جا سکتے ہیں، جان کو خطرہ ہے. تو قاسم سلیمانی نے جا کر صرف سیریا کی زمین کو نہیں بچایا، آپ کی زیارتوں کو بھی بچا دیا. اور یہ نعرہ بلند کرتے تھے. وہاں بیروت کی سرزمین سے حسن نصر اللہ کا یہ نعرہ بلند ہوا، کلنا عباس کی یا زینب، اے زینب، اے بی بی زینب، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار پھر آپ کے حرم کو توڑا جائے. ایک بار آپ کی رضا چھن چکی ہے، بس اب اس کے بعد آپ کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، آپ کے حرم پہ گولے نہیں آ سکتے. ہمارے جوانوں کے سینوں پر گولیاں آ سکتی ہیں، گولے آ سکتے ہیں، بمباری ہو سکتی ہے، جانیں دے سکتے ہیں، لیکن کلنا عباس کی یا زینب، اے زینب ہم سب تمہارے عباس ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے ہیں. تمہارے عباس کے مطلب یہ نہیں کوئی عباس جیسا ہو جائے گا، یعنی جس طرح سے عباس جب تک تھے تو کوئی آپ کے خیمے تک نہیں آ پایا، تو جب تک ہم عباس کے غلام یہاں پر موجود ہیں آپ کے حرم کے قریب نہیں آنے دیں گے کسی. کلنا عباس کی یا زین، قربانی دی ہے.
ان نعروں کے ساتھ جوان آئے ہیں تو ان کو شہادت میں مزہ آ رہا تھا، ہے نا. حسن نصر اللہ کے اس نعرے نے ان کے اندر، ابھی بعض نادان لوگ ہیں، ابھی میں کلپ سن رہا تھا کل ہی پرسوں، کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں، کیسے اللہ اکبر تنگ ذہن کے لوگ، جن کے ذہن کی ساری کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازہ تو بند ہے ہی ہے نا، کھڑکیاں بھی بند ہیں. دروازہ بند ہوتا ہے تو کوئی آدمی نہیں آ پاتا، کھڑکیاں بند ہوتی ذرا سی ہوا بھی نہیں آ پاتی. تو کچھ لوگوں کے ذہن اتنے زیادہ بند ہو گئے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی ہوا بھی نہیں آتی، صرف اندر گندگی ہی گندگی ہے. پتہ نہیں کمرے میں آپ ہر طرف سے دروازہ کھڑکی بند کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، 2 گھنٹہ وہاں پہ رہیں تو صرف وہاں فضا پوری خراب ہو جاتی ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن کی فضا اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ کسی صحیح بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. جس نعرے کی بنیاد پر آ کر ہزاروں جوانوں نے اپنی قربانیاں دیں کہ ہم جناب زینب کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، آج عباس نہیں ہے، آج عباس کے بازو قلم ہو گئے ہیں تو ہم غلام ہیں، ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اے بی بی آپ کے حرم تک ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، ہے نا. ان کے خلاف بھی بعض لوگ امامے سر پہ لگا کے بول رہے ہیں. اللہ اکبر، ہے. تو یہ بھی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا. ہم جو گفتگو کر رہے تھے یہ تھوڑا طولانی گفتگو ہو گئی، لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ضروری ہے. یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے ضرورت ہے. یہ بات ہے، یہ رزق ملتا رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایسا رزق ہمیں ملتا رہے، ایسے عظیم انسانوں کا ذکر ہوتا رہے، ایسے تاریخ کے اہم مسائل کا ذکر ہوتا رہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے وہ صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ یہ تھا کہ 2 لوگ ادھر سے آئے تھے، ادھر رسول اللہ بیٹھے تھے، امیر المومنین بیٹھے تھے، کچھ لوگ وہاں گھیرے ہوئے کھڑے تھے، سن رہے، دیکھ رہے تھے کیا کیا لکھا جا رہا ہے، کیا کیا لکھا. کچھ لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا، کچھ لوگوں کو برا لگ رہا تھا. تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا، واقعہ چھوٹا سا تھا، لیکن تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا. یہ اس نے تاریخ کے پورے رخ کو بدلا ہے. جیسے ہجرت کے بارے میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہجرت نے تاریخ کے رخ کو بدل دیا. رسول اللہ کی پوری تاریخ زندگی میں سب سے زیادہ جو اہم واقعہ پیش آیا وہ ہجرت تھا، کیونکہ ہجرت کے ذریعے سے اسلامی نظام قائم ہوا. ہجرت کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوئی. ہجرت کے بعد وہ مسلمان جو 13 سال سے چھپے چھپے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، بھاگتے بھاگتے افریقہ تک چلے گئے تھے ڈر کے مارے، ہجرت کے بعد سے حکومت قائم ہو گئی. ہجرت کے بعد سے ظالموں کو شکست ہونے لگی. ہجرت کے بعد بدر کی کامیابی ہوئی. ہجرت کے بعد خندق کی کامیابی ہوئی. ہجرت کے بعد اتنی سارے، ہجرت کے بعد ایک الہی نظام پوری دنیا کے سامنے، اور رسول اللہ نہیں رہیں گے لیکن رسول اللہ کا نظام رہے گا، رسول اللہ کی سیاست رہے گی، رسول اللہ کی حکومت کے نمونے رہیں گے. یہ ہجرت کے بعد ہوا. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، پہلے بیان کیا کہ امیر المومنین نے جب اسلامی کیلنڈر مرتب ہونے لگا کہ اسلام میں کیلنڈر کہاں سے شروع کیا جائے، لوگ طرح طرح کے نام لے رہے تھے، فتح مکہ، فلاں فلاں. یہ خلیفہ دوم کے زمانے کی بات. تو پہلے پرانا کیلنڈر چلتا تھا، عام الفیل فلاں، عام الفیل فلاں، عام الفیل، یا کوئی اور بھی. لیکن یہ نہیں، اب اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. جتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو اسلام کا کیلنڈر ہو. تو کسی نے کہا رسول اللہ کی ولادت، چونکہ جناب عیسیٰ کی ولادت سے جو عیسوی ہے تو رسول اللہ کی ولادت سے اہم تاریخ ہے. رسول اللہ کی ولادت بہت اہم تاریخ ہے نا. اور بعد میں بہت اہم فتح مکہ، کسی کا فتح مکہ اتنی بڑی فتح ہے. لیکن امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہو، اور مان لیا گیا. ہم لوگ نہیں جانتے ہجرت کیا ہے، لیکن اس کو سب جانتے تھے ہجرت کیا ہے. اس لیے نہیں کہا کہ ہجرت میں شب بستر، رسول اللہ کے بستر پہ شب میں سویا تھا تو میرا نام رہے گا، معاذ اللہ. یہ ہم چھوٹے لوگوں کا کام ہے جو اپنا نام، ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر ہو. امیر المومنین سب سے بہت ہی بڑے تھے. امیر المومنین اس لیے کہہ رہے تھے ہجرت سے تاریخ شروع ہو، کیونکہ ہجرت کے بعد پوری تاریخ بدلی ہے. ہجرت کے پہلے صرف گمنامی تھی، صرف تنگی تھی، صرف پتھر مارے جاتے تھے، صرف گھیر لیا جاتا تھا، صرف قتل کر دیا جاتا تھا، نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی تسرت تھی، نہ مسلمان کوئی زیادہ ہو رہا تھا. چند 100 لوگ، وہ بھی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بھاگے ہوئے، نکلے ہوئے ہیں. لیکن ہجرت کے بعد
ہجرت کے بعد رسول اللہ وہ نظام قائم کر کے گئے کہ جب دھیرے دھیرے دنیا سمجھے گی کہ جمہوریت کے اندر کتنی گندگی ہے تو بعد میں وہ بھی کہے گی کہ نظام ہمیں چاہیے تو رسول اللہ ہی کے نظام چاہیے۔ وہ زمانہ دھیرے دھیرے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ وہ زمانہ اب دھیرے دھیرے آنے والا ہے۔ ساری گندگی تو دیکھ چکی تھی، ڈکٹیٹرشپ، شہنشاہیت، بادشاہیت، فلاں فلاں، اس سارے نظام کی ظلم و ستم اور گندگی یہ سب دیکھ چکے تھے۔ بڑے خوش تھے کہ جمہوریت آ رہی ہے۔ جمہوریت یا نہیں ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ جمہوریت ریپبلک حکومت، اور اب تو ریپبلک حکومت ہے، اب تو ہم طے کریں گے کون حاکم بنے۔ اور جب ہم طے کرنے بیٹھے تو اتنا پروپیگنڈوں کا شکار ہوئے اور اتنا جھوٹے میڈیا کا شکار ہوئے کہ ظالم ترین، مجرم ترین، احمق ترین لوگوں کو اپنا حاکم بنا لیا۔ بنایا نہیں بنایا؟ صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں ہے، اکثر ملکوں کا یہی حال ہے۔ کیا پورے امریکہ میں ٹرمپ سے زیادہ احمق کوئی تھا؟ لیکن بنا دیا اس کو حاکم۔ اور بہت سارے ملکوں میں جا کے دیکھیں، اب بعض جگہ کچھ اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں الیکشن میں۔ عام طور سے یہ الیکشن کی مشکل ہے، جو لوگ الیکشن میں پیسے خرچ کرتے ہیں یہ سمجھیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ الیکشن میں اپنا کردار پیش کریں، اپنا کام پیش کریں کہ ہم کو کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر لوگ ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں چاہتے تو جائیں، نہیں بننا ہے۔ قوم کو ضرورت ہے، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جو لوگ اچھی خدمت کر سکتے ہیں وہ لوگ پیچھے بھی نہ رہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ لیکن آگے بڑھ کے وہ طریقے نہ اپنائیں جو سیاست مدار لوگ اپناتے ہیں، وہ طریقہ اچھا نہیں ہے، سیاست دانوں کا طریقہ اچھا نہیں ہے نا۔ صرف دو چیز پیش کریں، اپنا کردار کیا ہے اور اپنا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد قوم کے اوپر ہے، قوم اگر چاہتی ہے کہ وہ تبدیلی چاہے، وہ بہتر چاہے تو آئے ووٹ دے، نہیں چاہتی تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم کوئی دوسرا کام کریں۔ بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو ساری دنیا یہ سمجھ لے گی کہ جمہوریت کے اندر بھی کتنی گندگی ہے۔ ابھی دھیرے دھیرے سمجھنا شروع ہو گئے۔ انہی 6-7 سالوں میں ہندوستان کے 70% لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمہوریت میں کتنی گندگی ہے۔ یہ جمہوریت جو ہمارے ملک میں بھی پیش کی جا رہی، غلاظتوں سے بھری ہوئی جمہوریت، پوری دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ تو جب یہ بھی تجربہ کر لیں گے تب مجبور ہوں گے کہنے کے لیے کہ کوئی ایسا نظام ڈھونڈا جائے جو پاک لوگوں کا ہو، جو پاکیزہ لوگوں کا ہو، جو اپنی خدمت نہیں چاہتے ہوں، جو لوگوں کی خدمت چاہتے ہوں، جو لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے گھر کو بھی قربان کرنا ہو تو قربان کر دیتے ہوں۔ تو جب یہ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو وہاں پہ رسول اللہ کا نظام سامنے آئے۔ ابھی توہین کر رہے ہیں رسول اللہ کی اسی لیے جو کچھ لوگ سمجھ گئے ہیں، کچھ لوگ، ہم لوگ نہیں سمجھے ابھی، لیکن کچھ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ بہرحال دنیا رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے، اسلام کی طرف جا رہی ہے، امیر المومنین کی طرف جائے گی دنیا، جانا ہی جانا ہے۔ تو اس خطرے کو محسوس کر کے ابھی رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اسلام کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ تم جتنی زیادہ توہین کرو گے اتنی زیادہ لوگوں کے دل رسول اللہ کے لیے جھکتے چلے جائیں گے، نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، انشاءاللہ بہت جلدی ہونے والا ہے۔ تو اس لیے امیر المومنین نے ہجرت بتایا کہ ہجرت سے نیا سال شروع ہو۔ تو ہجرت تو سب سے بڑا واقعہ تھا تاریخ اسلام کا، لیکن صلح حدیبیہ یہ بھی بہت ہی عظیم واقعہ تھا۔ میں چند جملوں میں خالی خلاصہ کر دوں، صلح حدیبیہ کے اثرات کیا ہوئے، جو کل بھی وعدہ کیا تھا، آج سے پہلے والی مجلس بھی آپ کے سامنے کا۔ اب ایسا نہ ہو کہ مولانا ٹال رہے ہیں آخری مجلس کی، نہیں، کل صلح امام حسن علیہ السلام پڑھنا ہے، تو آج یہ بحث تمام ہو۔ صلح حدیبیہ کا پہلا اثر یہ ہوا کہ وہ جو دو چھوٹے چھوٹے شہر
مدراس جیسے شہر نہیں ہیں۔ مکہ و مدینہ اس زمانے میں چھوٹا چھوٹا شہر تھا۔ مکے کا پورا لشکر جب جنگ بدر میں آیا تھا تو 1000 لوگ تھے، مدینے کا پورا لشکر جب آیا تھا تو 313 لوگ تھے۔ بعد میں اور لوگ شامل ہوتے گئے، تھوڑا تعداد بڑھتی گئی، لیکن کچھ بہت بڑی تعداد نہیں ہو گئی۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے شہر، یہ 2 شہر کے لوگ لڑ رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اتنے چھوٹے سے مدینے سے پیغام رسول اللہ نے کہاں بھیجا؟ اللہ اکبر، مدینے سے رسول اللہ نے خط لکھ کے روم پیغام بھیجا۔ روم جو زمانے کے سپر پاور، روم یعنی اٹلی کا ایک شہر ہے روم، جانتے ہیں آپ لوگ نا، قرآن میں سورہ بھی ہے، سورہ روم، ویسی شہر کے نام پہ سورہ۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں روم یعنی روم ایک شہر آتا ہوگا، اگرچہ دنیا کا سب سے زیادہ تاریخی شہر روم ہے، سب سے زیادہ ہسٹوریکل چیزیں جو ہیں وہ روم میں ہیں ابھی، لیکن اس جو روم جو کہا جا رہا ہے جہاں رسول اللہ نے پیغام بھیجا تھا، وہ روم بہت بڑا تھا۔ اس روم میں پورا یورپ آتا تھا، یورپ کے تقریباً 46-47 ملک سب کے سب روم میں آتے تھے۔ اور وہی نہیں بلکہ ترکی، جارڈن، فلسطین، لبنان، سیریا، یہ سب کے سب روم میں آتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ جو 2 چھوٹے شہر آپس میں لڑ رہے تھے، رسول اللہ نے خط لکھ کے بھیجا روم کی طرف، خط لکھ کے بھیجا ایران کی طرف۔ ایران کی حکومت اس زمانے میں بہت بڑی تھی، سپر پاور تھا ایران، روم کو بھی ہرا دیا تھا۔ روم، اسی لیے یہ سورہ روم نازل بھی اسی بات پہ ہوا تھا کہ روم اور ایران میں لڑائی ہوئی، جیسے آپ سمجھے کہ جیسے روس اور ایران میں، روس اور امریکہ میں لڑائی، پہلے ابھی تو روس نہیں رہ گیا سپر پاور، لیکن اس میں لڑائی ہوئی۔ ابتدائی مسلمانوں کے دن تھے، نیا نیا ابھی اسلام شروع ہوا تھا، اور روم اور ایران لڑ گئے۔ اس میں روم جیت گیا اور ایران ہار گیا، نہیں معاف کیجئے، سوری، ایران جیت گیا اور روم ہار گیا۔ تو مسلمانوں کو تکلیف ہوئی کہ ایران کے لوگ تو بالکل ہی کافر ہیں، یعنی اس زمانے میں، اور روم کے لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ تو روم ہار گیا، اس کا افسوس تھا کہ اللہ والے کیوں ہار گئے۔ تو سورہ نازل ہوا کہ نہیں، غلبت الروم، ابھی روم ہار گیا ہے لیکن بہت جلدی پھر جیتنے والا ہے، بہت جلد ہی روم جیت جائے گا۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی تھی، اور بہت جلد ہی 1-2 سال بعد پھر جنگ ہوئی، اور پھر جو ہے ایران ہار گیا اور روم جیت گیا۔ اب مسلمان لوگ خوش ہو گئے۔ تو یہ روم اتنا بڑا روم تھا، بہت بڑا تھا۔ اس روم تک رسول اللہ نے پیغام بھیجا، توحید کا پیغام، اسلام قبول کر لو، اللہ کا پیغامبر ہوں میں، توحید کا پیغام لے کے آیا۔ ٹھیک ہے، پورے روم نے قبول نہیں کیا، لیکن دل پہ اثر ہوا۔ اسے بادشاہ قبول کرنا چاہتا تھا، پتہ ہے ایران کا بادشاہ اس زمانے یہ تو بالکل ہی کافر تھا، اس نے مار دیا۔ وہاں بھی رسول اللہ نے بھیجا، قاصد کو مار دیا۔ غصے میں آ گیا، کتنا بڑا یہ عرب کے بدھو لوگ، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بدھوؤں کے درمیان میں رسول اللہ آئے ہوئے۔ وہ کیا سمجھے، کہ یہ عرب کے لوگ جن کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے، ایران کے لوگ، یہ مجھے پیغام دے کہ اپنا مذہب بدل لو۔ غصے میں آ کے مار دیا۔ لیکن جب روم کے حاکم کے پاس پہنچا تو روم کے حاکم نے غور سے خط کو پڑھا، رسول اللہ کا احترام کیا، اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے مذہب کو بدل دے۔ لیکن جب اپنے حواریوں کے سامنے اظہار کیا کہ وہ رسول اللہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے انجیل میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کا آنا، وہ رسول اللہ آ گئے ہیں، تو چلو سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہا، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر اتنا، درباریوں نے پریشر بنایا کہ نہیں ہم مسلمان ہو جائیں گے تو عربوں کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں، عربوں کے سامنے جھک کے ہمیں رہنا پڑے، ہم سپر پاور اور مکے اور مدینے کے سامنے ہم جھکیں گے۔ اتنا زیادہ پریشر بنایا اس کے اوپر کہ نہیں ماننے دیا، اسلام قبول نہیں کرنے دیا۔ تو ٹھیک ہے، روم نے قبول نہیں کیا، ایران نے قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ طریقہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم چھوٹی سی بستی میں رہ کر بھی دنیا کے سپر پاور کو بھی ٹارگٹ کر سکتے، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، سوچ اتنی بڑی ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تھوڑے لوگ، ہم کیا کریں گے۔ امام خمینی انقلاب لے آئے، انقلاب لاتے ہی فوراً خط لکھا گورباچوف کو، جو اس زمانے میں سپر امریکہ سے بڑی طاقت تھی اس زمانے میں، روس کی، لکھ کے بھیجا پیغام لے کے۔ آیت اللہ جوادی عملی، خدا حفاظت کرے اس عظیم انسان کی، وہ خط لکھ کے گئے۔ آدھا گھنٹے کا وقت دیا کہ آدھا گھنٹہ، کہا نہیں میں خط سنانے نہیں آیا ہوں، میں خط سمجھانے آیا ہوں۔ اس زمانے میں اب آپ لوگ نہیں جانتے بہت سارے لوگ، لیکن جن کی عمر زیادہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل گورباچوف کا کیا مقام تھا اس زمانے میں۔ گورباچوف کے پاس کوئی جا کے مل لے، یہی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، ہے نا۔ بہت سارے ملکوں کے پریسیڈنٹس کو موقع نہیں ملتا تھا ملنے کا، نہیں ملتا تھا، لیکن جب یہ ایک قم کا طالب علم، حوزہ علمیہ قم کا ایک مفسر قرآن جب گورباچوف کے پاس پہنچے، کہ آدھا گھنٹے کا وقت کا، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم سمجھانے آئے، اور 2 گھنٹے تک بیٹھ کے امام خمینی کا خط سمجھایا۔ پہلے سمجھو تو کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ اب بہت زیادہ متاثر ہوا وہ، لیکن بہرحال اس کے سامنے وہی مشکل تھی کہ کیسے اسلام قبول کر لیں ہیں، اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا، ملک کیا ہوگا، بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، کہاں کمیونزم، کہاں مارکسزم، اور کہاں اسلام۔ وہ بالکل اسلام کی ضد، وہ دین ہی کے مخالف، وہ دین ہی نہیں مانتے تھے۔ لیکن امام نے پیغام بھیجا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ حکومت ڈسٹ بن میں نظر آ رہی مجھے، اور اس کے چند سالوں بعد یہ حکومت سب ٹوٹ گئی، سب بکھر گئی۔ وہ جو ایک زمانے میں بڑی حکومت تھی جس میں 14 ملک تھے، آذربائیجان، قزاقستان، ارمنستان، تاجکستان، اور فلاں فلاں فلاں، یہ سارے ملک بکھر گئے روس سے، سب روس سے نکل گئے، اور وہ سارا زور ختم ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ رسول اللہ کی سیرت تھی۔ رسول اللہ نے مدینے کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے روم اور ایران تک کے لوگوں کو خط لکھا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ چھوڑ کے چلے گئے، روم اور ایران کے لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بعد میں پورا ایران مسلمان ہوا۔ شاید اس ظلم کا اثر تھا، ہے نا۔ پھر روم کی حکومتیں ٹوٹ گئی، روم کی حکومت سے سب کچھ نکل گیا، سیریا نکل گیا، فلسطین نکل گیا، جارڈن نکل گیا، لبنان نکل گیا، بعد میں ترکی بھی نکل گیا۔ ترکی البتہ بعد میں نکلا، کئی 100 سال بعد، لیکن بہرحال یہ سب نکلتا چلا گیا۔ ادھر افریقہ کی طرف سے جا کے اسپین تک اسلام پہنچ گیا، پورے اسپین پہ اسلام کی حکومت ہوئی۔ اسپین کے بارڈر پہ اور دوسرے ملک کے جو حصے تھے وہاں تک جو ہے اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی سرپرستی نہیں تھی، وہ ساری عظمتیں نہیں تھیں، لیکن یہ پرچم گیا۔ تو یہ سب کچھ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا۔ توجہ کریں، صلح حدیبیہ تک، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان میں 22 مہینے کا فاصلہ ہے۔ 22 مہینے کے اندر اتنے زیادہ مسلمان ہوئے کہ رسول اللہ کی بعثت سے لے کر کے صلح حدیبیہ تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنا جگ رہے ہیں، دیر ہو چکی ہے نا۔ کتنے سال ہوتے ہیں؟ نہیں بتائیں گے؟ بتائیں نا۔ 13 سال آئے نا، غلط۔ 13 سال رسول اللہ مکے میں رہے اعلان رسالت کے بعد، اور صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ کتنے ہوئے؟ 13 6 جوڑنا تو بچے کے کام بھی آسان ہے نا۔ اتنے ہی سال، 13 6 19 سال۔ 19 سالوں میں اتنے مسلمان جتنے ہوئے تو اس کے کئی گنا زیادہ مسلمان صرف 22 مہینے میں ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ یہ اثر ہے صلح حدیبیہ کا، یہ اثر ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ سے پہلے جنگ تھی، اور جنگ کرنے والوں کو کہتا تھا یہ تو جنگ کر رہے ہیں، کہاں مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے صلح کر لی، اصحاب کی نگاہ میں دب کے صلح کی، اللہ کی نگاہ میں فتح مبین قرار پائی۔ فتح مبین کیوں قرار پائی؟ چونکہ 19 سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے تھے
اس کے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف 22 مہینے میں مسلمان ہو. اور سن 6 ہجری میں رسول اللہ 1400 لوگوں کو لے کے حج کرنے جا رہے تھے، عمرہ کرنے، اور سن 8 ہجری ماہ رمضان میں صرف 22 مہینے بعد جب رسول اللہ مکے کی طرف گئے تو 10,000 کا لشکر ساتھ چل رہا تھا. کتنا فرق ہوا؟ 10,000 کا. اور رات میں جا کر مکے کی چوٹی سے ایک پہاڑی کے چوٹی پہ بل کھڑے ہو کے، عباس بھی وہیں تھے، عباس نے رسول اللہ کے چچا اس وقت تک مکے ہی میں تھے. ابو سفیان نے عباس کو اپنے ساتھ لیا کہ چلو دیکھیں، چونکہ مکے کے بالکل دروازے پہ رسول اللہ نے خیمے لگا دیے. 10,000 لوگ خیمے لگا دیں اور حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس لکڑیاں جلا دیں، روشن کر دیں. تو صحرا میں دور دور تک روشنی ہی روشنی نظر آ رہی تھی. اس بلندی پہ ابو سفیان گیا اور دور سے اس منظر کو دیکھا تو کہنے لگا عباس سے کہ تمہارے بھتیجے نے بڑی لمبی حکومت کر لی، بڑی حکومت کر لی. تو عباس نے اس کے پشت پہ ہاتھ مار کے کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. سنے گا یہ بڑی سلطنت ہے، کہ یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. اور وہاں سے اترنے کے بعد اس ہیبت کو دیکھ کے ابو سفیان بھی آ گیا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جو 21 سال تک صرف رسول اللہ سے جنگ کرنے کی فکر کر رہا تھا، حتیٰ صلح حدیبیہ کے بعد بھی غلطی کر گیا، وہ ایک رات میں صرف آ کے مسلمان ہو گیا. ایک رات میں مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھ کے مسلمان اور ہونا اور ہے، اور 10,000 کے لشکر کی ہیبت کو دیکھ کے مسلمان ہونا یہ اور ہے. اتنا فرق تو مسلمان سمجھے نا، کہ اسلام کی محبت میں مسلمان ہونا یہ اور ہے، قرآن سن کے مسلمان ہونا یہ اور ہے. تو یہ ابو سفیان 13 سال تک مکے میں قرآن سنتا رہا لیکن مسلمان نہیں ہوا. ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو گئی، باپ مسلمان نہیں ہوا. تو اب جو مسلمان ہوا قرآن سن کے نہیں ہے، اس پہاڑ کی بلندی سے رسول اللہ کے لشکر کو دیکھ کے مسلمان ہوا. یہ پہلا اثر تھا. مکے میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. یہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا اثر تھا. پھر فتح مکہ کے بعد تو ایسی حالت ہوئی کہ فتح مکہ 8ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے اور 10ویں صدی ہجری میں رسول اللہ جا رہے ہیں حج کرنے. تو فتح مکہ میں 10,000 لوگ گئے تھے، اور آخری حج کرنے جب رسول اللہ آخری بھی تھا اور پہلا بھی تھا. جب رسول اللہ حج کرنے گئے تو کتنے لوگ تھے؟ یہ الحمدللہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ صرف غدیر کے میدان میں اکٹھا تھے. یہ فتح مکہ کے بعد کا اثر ہے. اور اسی لیے فتح مکہ کے بعد کو کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. جب اللہ کی فتح آ گئی اور اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے جائیں. افواجا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. روایت میں ہے کہ اگر کوئی سورہ نصر پڑھے گا، بس تمام کرتا ہوں عزیزو، اگر کوئی سورہ نصر پڑھتا ہے، مثلا جیسے نماز میں پڑھے یا کبھی اور پڑھے، یہی سورہ نصر یہی ہے. آپ لوگ بعد نہ پوچھیں سورہ نصر یعنی کیا، یہی جو پڑھا ہے ابھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی کو کہتے ہیں سورہ نصر. جب کوئی سورہ نصر پڑھتا ہے سمجھ کے دل سے، اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں، آج بھی داخل ہوں، آج بھی زمانہ تیار ہو، آج بھی ہم دین کو اس طرح پیش کریں کہ لوگ ہمارے دین کو دیکھ کر اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں. اگر اس آرزو کے ساتھ کوئی سورہ نصر کو پڑھتا ہے تو وہ اس انسان کے مانند ہے جو فتح مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک رہا ہے، رسول اللہ کے لشکر میں رہا، رسول اللہ کے ساتھ چلا. تو یہ صلح حدیبیہ کے اثرات تھے جو فتح مکہ تک آئے عزیزوں، اور آگے بڑھتے رہے. اس لیے صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد اور بھی بہت سارے اثرات ہیں، وہ تمام کرتے ہیں. ایک اثر یہ اور بھی ہے کہ ابھی تک اتنی جنگ ہو رہی تھی، اتنی یہ اہم مسئلہ ہے، اس پہ غور کریں اور بس تمام 1 منٹ میں، اس کے بعد مسائب پہ آ جائیں گے.
اتنی جنگ ہو رہی تھی، اتنی جنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے بہت ساری سیرت رسول اللہ کے سامنے آ رہی تھی، جنگوں کے درمیان میں رسول اللہ کچھ تعلیمات بھی دیتے تھے، لیکن جنگوں کے مسائل کی وجہ سے پھر اتنی فرصت نہیں تھی، باقاعدہ رسول اللہ بیٹھ کے اپنی اسلامی تعلیمات لوگوں کو دے دیتا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ 10 سال تک کفار مکہ سے جنگ مشرکین سے نہیں ہونی ہے، تو اب زیادہ فرصت ہوئی، اب رسول اللہ نے تعلیمات دینا شروع کر دی۔ اب رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، لوگ آگے اٹھے آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، اس قبیلے کے، اس قبیلے کے، اس قبیلے کے، قبیلوں پہ یہ اثر ہونے لگا کہ وہ لوگ جو اتنے دنوں سے رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے، آخر کیا بات ہے کہ وہ مجبور ہو گئے صلح کرنے پہ، تو چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس، چل کے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اسلامی حکومت کو دیکھتے ہیں، اور وہ آتے تھے تو رسول اللہ کو دیکھ کے مسلمان ہوتے چلے جاتے اور رسول اللہ کی بس میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب رسول اللہ نے اسلامی تعلیمات دینا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اسلامی تعلیمات عام ہونا شروع ہو گئی، تعلیم کی فرصت ہوئی۔ رسول اللہ کا عشق تھا کہ لوگ علم سیکھیں، لیکن فرصت نہیں تھی، جنگیں تھیں، اتنی جنگ پہ جنگ جانا تھا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہوتا، تو کہاں بیٹھ کے تعلیم دیتے؟ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اب رسول اللہ بیٹھ گئے، ایک جنگ کرنے گئے، جنگ فتح خیبر، وہ بھی ختم ہو گئی تھوڑی مدت کے بعد، لیکن اب فرصت تھی بیٹھ کے اسلامی تعلیم، جو رسول اللہ کی اتنی ساری حدیثیں ہم تک آئی ہیں، جو پورا دین آیا ہے، جس دین کو آ کر امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ پیش کیا، جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں، وہ دین زیادہ تر صلح حدیبیہ کے بعد بیان کیا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا دوسرا بڑا اثر تھا عزیزو، بس میں نے تمام کیا عزیزو۔ یہ دین جو اتنی ساری جنگوں کے بعد، اتنی ساری سختیوں کے بعد، اتنی ساری مشکلات کے بعد ہم تک آیا ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ ہم دیندار بنیں، ورنہ پھر کس لیے؟ بعض لوگ آ کر لوہے پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین بچا لیا، جس دین پہ جب چلتے ہی نہیں، جس دین کو امام حسین نے بچایا ہے، اگر اس دین پہ چلتے ہی نہیں تو پھر کیا امام حسین نے بچایا تھا؟ کیا ہے مقصد، کیا ہے وہ بچایا، یعنی اس پہ چلے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دے کے دین کو بچایا، تو اس لیے بچایا ہے تاکہ ہمارے لیے وہ زینت بنے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری روح کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے۔ اگر ہمارے جوان حسین ابن علی کے بچائے ہوئے دین پہ نہیں چلیں گے تو امام حسین کیا کہیں گے؟ میں نے کیا بچایا تھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کہیں گے نا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، ہمیں امام حسین سے قصیدے پڑھ دیے نا، رات بھر شب بیداریاں کہ امام حسین بڑے خوش ہو رہے ہوں گے۔ امام حسین اس پہ خوش نہیں ہو رہے ہیں، امام حسین اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ رات بھر شب بیداری کر لی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صبح میں ہمارے دین پہ چلے یا نہیں چلے، جو دین ہم نے بچایا اس پہ چلے کہ نہیں چلے، چونکہ اس کے لیے علی اکبر کی قربانی دینی پڑی، اس کے لیے 6 مہینے کے بچے کو لے جا کے پیش کیا ہے مقتل میں حسین بن علی، اس کے لیے اپنی نگاہوں سے ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں۔ ہم تو صرف سنتے ہیں اور روتے ہیں نا، ہم صرف سن کے روتے ہیں، لیکن امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جا کے ایک بازو اٹھایا، پھر اور آگے بڑھے تو داہنا بازو ملا، وہ بھی اٹھایا، اور جب ابوالفضل عباس کے سرہانے پہنچے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے ہیں، اسی دین کے لیے، سمجھے یا نہیں؟ اور اس دین کے لیے حسین مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، جس کے تیر ختم ہو گئے تھے، چونکہ تیر بنا کے لوگ لاتے تھے، زیادہ تیر مار دیا تو ختم ہو جاتے تھے، جن کے تیر ختم ہو گئے تھے وہ زمین سے پتھر اٹھا کر حسین ابن علی کو، حسین پتھر کھا لے لیکن رسول اللہ کا دین بچا رہے، اس لیے بچا رہے کہ بعد میں 1400 سال بعد لوگ آئیں گے تو اس دین پہ چلیں، دین کو فقط مذاق نہ بنائیں، دین کا صرف مذاق نہ اڑائیں، دین کے نام پہ صرف فائدے نہ لیں، دین کے نام پر صرف پیسے نہ کمائیں، دین پہ چلیں، اس لیے۔ اور یہ سب تو قربانیاں تھیں، یہ تو اہل بیت کے لیے بہت آسان تھا،
لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آیا ہے وہ بہت سخت تھا کہ خیمے جلتے رہے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہیں۔ ملعونوں نے مشعلیں اپنے ہاتھوں میں لے لے کے جو کنارے کنارے خیمے تھے اس میں آگ لگائی، پھر انتظار بھی نہیں کیا کہ دوسرے خیمے جلیں، تو مشعلوں کو پھینکنا شروع کر دیا بیچ کے خیموں میں، دور دور کے خیموں میں، تاکہ ایک ساتھ سارے خیمے جلنے شروع ہو گئے، سارے شعلے بھڑکنے لگے، شعلوں کے درمیان میں بیویاں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین کا کام آگ بجھانا نہیں ہوتا، جب کہیں آگ جلتی ہے تو مرد آگ بجھا رہے ہوتے ہیں، خواتین پریشان ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ بھڑکتے ہوئے شعلے بیویاں نہیں دیکھ پاتی، بھڑکتے ہوئے شعلے بچوں کو برداشت نہیں ہوتے، روتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں تو صرف ایک 23 سال کا جوان ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا تھا، صرف بیویاں تھیں، بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ جب سارے خیمے جلنے لگے تو خیموں سے نکل کے باہر، اور باہر چاروں طرف سے لشکر دوڑ رہا تھا، گھوڑے دوڑا رہے تھے، کوئی قدموں کے نیچے آ گیا، کوئی ٹاپوں کے نیچے آ گیا۔ سلام ہو کربلا کے ان بچوں پر۔ بیویاں کیا کریں، شعلے بھڑکتے بھڑکتے سید سجاد کے خیمے تک پہنچ گئے، اور بھی دوسرے خیمے جل رہے تھے۔ جناب زینب آئیں، پھوپھی تھیں، عالمہ غیر معلمہ تھیں، سمجھیں عزیزو، علم کا خزانہ تھیں، امیر المومنین کے علم کی وارث تھیں، عمر میں کتنی بڑی تھی، عمر میں 30 سال سے زیادہ بڑی تھی جناب زینب، 40 سال، معاف کیجیے 30 سال 32 سال بڑی تھی، لیکن 32 سال کی بڑی پھوپھی نے اپنی طرف سے فیصلہ نہ کیا۔ جب امام موجود ہے تو خود سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، اتنا مسئلہ زینب کو معلوم ہے، لیکن زینب ادب سکھا رہی ہیں جلتے ہوئے خیموں کے درمیان میں بھی، کہ جب وقت کا امام موجود ہے تو علی کی بیٹی بھی فیصلہ نہیں کرے گی، علی کی بیٹی بھی حکم نہیں دے گی۔ خود سید سجاد کے قریب پہنچ گئی، چونکایا، بیدار کیا، میرے لال اٹھو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، سارے خیمے جل رہے ہیں، اے میرے لال خیمے سے نکل جائیں، یہ خیمے میں رہ جائیں۔ کہا پھوپھی اماں خیمے سے نکلیں، جان کے بچانا واجب ہے، خیمے سے نکلیں۔ تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو نکالنا شروع کیا، رباب نکلو، ام فروا نکلو، وہب قلبی کی ماں نکلو، ساری بیویوں کو نکالتی گئیں، آخر میں خود نکلیں، لیکن نکل کے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سید سجاد آتے ہوئے نظر نہ آئے، سامنے دیکھا سید سجاد نظر نہ آئے، بیویوں کے درمیان میں دیکھا سید سجاد نظر نہ آئے، لیکن اتنی دیر میں بہت دیر ہو چکی تھی، خیموں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے، سید سجاد کے خیمے میں بھی شعلے بھڑک رہے تھے۔ جناب زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شعلے زیادہ بھڑک رہے تھے، آگے بڑھنے چاہا لیکن پھر پیچھے ہٹ گئیں، اتنی تیز لپکیں آ رہی تھیں، پھر آگے بڑھنا چاہا، پھر پیچھے ہٹ گئیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ ایک بلند قد بیوی ہے جو ایک خیمے میں داخل ہونا چاہتی ہے لیکن واپس چلی آ رہی ہے، تو میں پریشان ہو گیا کہ آخر اس عالم میں یہ بیوی خیمے میں کیوں جانا چاہ رہی ہے، سب تو نکل گئے ہیں، اب یہ بیوی خیمے میں کیوں جا رہی ہے؟ تو میں تیز رفتار چلتا ہوا اس بیوی کے قریب آیا اور آگے آواز دی، اے بیوی آپ خیمے میں کیوں جا رہی ہیں؟ کیا خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ اتنی قیمتی چیز کیا ہے جس کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنی ہے؟ تو جناب زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مڑ کے آواز دیا، شیخ اِنَّا لِي فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ غُلَامٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجُلُوسِ وَالنُّهُوسِ، اس خیمے میں میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میری جان موجود ہے جو نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے کہتے امیر المومنین کی بیٹی خیمے میں داخل ہو گئی اور داخل ہو کے سید سجاد کو سہارا دیا، سہارا دے کے خیمے سے لے کے باہر نکل گئی۔ سلام ہو ان لمحوں پر، سلام ہو ان ہاتھوں پر، سلام ہو اس دل پر جو جلتے ہوئے خیمے میں لے کے بیوی کو گیا اور سید سجاد کی حفاظت کر کے لے کے آیا۔ سلام ہو اس امام پر جو یہ سارا منظر دیکھتا رہا لیکن سر جھکائے رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين.